مرزا قادیانی جو ہے وہ معیار نبوت کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھے، مرزا غلام محمد قادیانی نے خود جو ہے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ مجھے معیار نبوت کے اوپر پرکھو، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو معیار نبوت کے اوپر پرکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ پہلی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معیار نبوت ہے کیا؟ جو قرآن مجید جی، قرآن مجید نے جو نبوت کے معیار دیے ہیں، مرزا قادیانی کے دعوے کے مطابق ہی ہم اس کو معیار نبوت کے اوپر پرکھتے ہیں، تاکہ جو وہ جھانسا دیتا ہے نا لوگوں کو، وہ پتہ چل جائے کہ یار یہ معیار نبوت کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ بے شک۔ تو میں دلیل دینے لگا تھا پہلی کہ معیار نبوت کی دلیل کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو نبی بنایا، ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقٌ، ان میں سے بعض جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوئے ان کے اولاد میں سے، اور اکثر جو ہے وہ فاسق ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا کہ نبوت اور رسالت نوح علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ صحیح۔ اب نوح علیہ السلام کی اولاد میں جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں چلتی رہی، ان سے پہلے دوسری اولادوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگے، یہ بھی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں۔ تو ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اور جو ہے وہ سکیڑ دیا، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھ دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے سورۃ العنکبوت کے اندر، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جو ہے وہ ہبہ کیے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نبوت اور کتاب ابراہیم کی ذریت میں رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو ہے وہ نبوت چلے گی۔ یہ ہمیں ایک معیار مل گیا قرآن مجید میں سے، اولاد ابراہیم۔ اولاد ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے گا نا، وہ اب ان کی اولاد میں ہی آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کو، جیسا کہ ہمارا تفصیلی موضوع جو ہے اس پر گزر چکا ہے، گفتگو تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ مرزا کا خاندان کیا تھا۔ اس کا تعارف آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغل خاندان کا تھا، اور مغل خاندان جو ہے وہ تو ترکیوں کی نسل ہے، اور ترکی جو ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید نے جو معیار دیا ہے وہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت آئے گی، اور مرزا قادیانی جو ہے وہ اولاد ابراہیم میں شامل نہیں ہوتا، وہ ترکیوں کی نسل میں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کو پتہ تھا اس معیار کا۔ اب اس نے جب دعوی نبوت کرنا تھا تو اس نے کبھی جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے بتایا ہے کہ تمہارا خاندان ترکی نہیں ہے، تم جو ہے فارسی الاصل ہو، تمہارا خاندان فارسی ہے، اور فارسی جو ہے نا یہ بنو اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد بیٹے ہیں۔ کبھی کہتا ہے جی میں بنی فاطمہ میں سے ہوں، میں سید خاندان میں سے ہوں، میری بعض نانیاں جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، سید ہے، لہٰذا میں جو ہے سید خاندان سے ہوں۔ اب اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو مغلوں کے اندر نبی نہیں آ سکتا، یہ کنفرم بات ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ نبوت اولاد ابراہیم کے اندر آئے گی، جیسے آئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔